بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا ہدایت الناب کا 18واں سبق ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلے اسباق میں، کہ جب مصنف نے کتاب شروع کی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ میں یہ کتاب کو مرتب کر رہا ہوں ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر۔ پھر پہلے مقدمے میں 3 فصلیں تھی، وہ ہم نے فصلیں پڑھ لی ہیں۔ آج ہم وہ جو 3 اقسام ہیں ان کو شروع کریں گے۔ چلیں ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، ہم پہلے عبارت پڑھیں گے، اجرا کریں گے، پھر جو سبق بیان ہو رہا ہوگا اس کو بیان کریں گے، پھر ترجمہ کریں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَلَنَشْرَعُ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ۔ یہاں تک یہ ایک جملہ ہے۔ شروع میں جو اذا آ رہا ہے، اذا جو ہوتا ہے یہ ظرف ہوتا ہے اور مفعول فی مقدم اور شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، تو اذا ہم اس کو مفعول فی کہہ دیں گے۔ فرغنا یہ فعل ہے، فرغنا یہ صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاتح یفتح۔ اس میں نحن ضمیر یہ جو ہوگی یہ اس کا فاعل ہوگی۔ من المقدمتی یہ مقدمتی پر جو زیر آ رہی ہے من کی وجہ سے آ رہی ہے، من دے رہا ہے، اس پر جر دے رہا ہے، یہ دونوں مل کر یہ فراغنا کے متعلق ہو جائیں گے۔ پھر فراغنا فعل اپنے اس فاعل اور متعلق اور مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلی ہو کر شرط، اور یہ والا آگے جزا ہوگا۔ فلنشرع صیغہ جمع متکلم فعل امر، یہ فعل امر صیغہ جمع متکلم اور فعل امر ہے۔ تو یہاں اس میں جو ہے نحن ضمیر جو ہوگی وہ اس کا فاعل بنے گی۔ فی الاقسامی الثلاثتی، تو اقسامی پر جو زیر آ رہی ہے فی کی وجہ سے آ رہی ہے، الثلاثتی پر جو زیر آ رہی ہے اقسام کی وجہ سے آ رہی ہے، کہ اقسام کی یہ صفت باندھی ہے۔ موصوف صفت کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے، تو یہ دونوں مل کر نشرہ کے متعلق ہوں گے، نشرہ فعل فاعل اور یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلی ہو کر جزا بن جائے گا، پھر پورا جملہ ہو جائے گا۔ واللہ الموفق والمعین، یہ موفق کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور موفق کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ موفق کو پڑھیں گے تو باب افعال سے، اس میں فاعل کا صیغہ آئے گا، اوفق یوفق افاقا فهو موفق، اس میں فاعل کا صیغہ آئے گا۔ اور اگر پڑھیں تفعیل سے پھر آئے گا وفق یوفق توفیق فهو موفق، تو یہ موفق آ جائے گا۔ واللہ الموفق، واللہ یہ اللہ اسم جلال مبتدا بن جائے گا، یہ موفق یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرکت معین جو ہے یہ معطوف ہے، معطوف علیہ مل کر یہ پھر خبر بن جائیں گے، مبتدا خبر مل کر ہوئی۔ واللہ پر جو پیش آ رہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور موفق پر جو پیش آ رہی ہے خبر ہونے کی وجہ سے، خبر بھی مرفوعات میں سے ہے، اور معینو پر جو پیش آ رہا ہے یہ معطوف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں القسم الاول فی الاسم، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ القسم الاول دونوں معرف ہیں، جب 2 معرف آ جائے تو دونوں موصوف صفت بنتے ہیں، ہم ان کو موصوف صفت بنائیں گے۔ اور القسم پر جو پیش آ رہا ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ پہلے معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور ہے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، تو یہاں القسم کو پیش پڑا جا رہا ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ الاول پر جو پیش آ رہا ہے یہ صفت ہونے کی وجہ سے، موصوف صفت کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے۔ اور فی الاسم، اسمی پر جو زیر آ رہی ہے فی حرف جر کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ کسی کے متعلق کر ایک خبر بنا دیں گے، یہ مبتدا ہے۔ یہ ہمارا جملہ ہو چکا۔ وقت مرہ طریفہ، مرہ جو ہے یہ فعل واحد صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف اسباب ناصر ینصر، مرہ یمر۔ اور طریفہ، طریف اس کی گزر چکی، تو یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل بن جائے گا، یہ الگ جملہ ہو جائے گا۔ وهو ينقسم الى المعرب والمبنی، اب ہوا جو ہے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل جملے کے شروع میں آ جائے تو وہ مبتدا بنتی ہے، تو ہوا مبتدا ہے، آگے والا اس کا خبر ہے۔ ینقسم، انقسم ینقسم یہ جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب انفعال۔ ینقسم یہ ہو گیا فعل ہوا ضمیر فاعل الی حرف جار معربی معطوف علیہ وہ حرف عطف مبنی، یہ معطوف ہے، معطوف مضاف الیہ یہ مل کر جار کا مجرور ہو جائے گا اور اسی ینقسم کے متعلق ہو جائیں گے۔
اب معربی پر جو زیر آ رہی علاق کی وجہ سے ہے، مبنی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ معطوف ہے، تو یہ معرب ہی پہ معطوف ہے، تو معرب مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا. یہ دونوں مل کر اسی کے متعلق ہو جائیں گے. فَلَنَذْكُرُ أَحْكَامَهُ احکامہ فی بابین و خاتمتین. اب نذکر یہ فعل ہے، اس میں نحن ضمیر یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو نحن ضمیر جو ہوگی وہ اس کا آئے گی فاعل بن جائے گی. نذکر ذکر یذکر یہ صیغہ واحد جمع متکلم فعل مضارع مثبت مرفوع ثلاثی مجرد سے اسباب ناصر ینصر. احکامہ یہ مضاف مضاف مل کر اس کا مفعول بنیں گے. فی بابین و خاتمتین، بابین بھی معطوف علیہ اور عطف ہے، اور خاتمتین معطوف ہے. معطوف علیہ مل کر فی جار مجرور ہو جائیں گے اور نذکر کے متعلق ہوں گے. خاتمتین یہ مجرور ہے بابین کی وجہ سے، بابین بھی مجرور ہے. الباب الاول فی الاسم المعرب. اب یہ الباب الاول دونوں معرفہ ہیں، معرفہ کے بعد جار مجرور ہے تو معرفہ کو مبتدا پڑھیں گے. الباب پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور الاول پر جو پیش آ رہا ہے صفت ہونے کی وجہ سے، مخصوص صفت کا اعراب ایک طرح کا آتا ہے. فی الاسم المعرب، اسمی پر جو زیر آ رہی ہے فی کی وجہ سے ہے، اور معربی پر جو زیر آ رہی ہے یہ اسم کی صفت ہے. جب دو معرفہ آئے تو یہاں بھی مخصوص صفت بنیں گے. تو یہ معربی اسمی کی وجہ سے کیونکہ اسم کی صفت ہے، اور اسم خود مجرور ہے کیونکہ پیچھے حرف جا رہی ہوئی ہے. اب یہ کسی کے متعلق کر کے خبر بنا دیں گے. آگے دیکھیں وفی مقدمۃ و ثلاثۃ مقاصد و خاتمۃ. فی ہی یہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، اور مقدمۃ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، لیکن آگے اس کے معطوف ہیں، یہ معطوفات ہیں، یہ معطوف علیہ ہے، تو وہ حرف عطف ہے ثلاثۃ مقاصد. ویسے تو اس کی تمجیز جو ہے تین سے لے کر 10 تک کی تمجیز جمع مجرور آتی ہے، لیکن یہاں یہ جمع اور مفتوح ہے. ہم مقاصدی نہیں پڑھ رہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ مقاصدہ پڑھ رہے ہیں، یہ جمع منتہى الجموع کا وزن ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتی، اس لیے ہم اس کو مقاصدہ پڑھ رہے ہیں. یہ دونوں ممیز تمیز مل کر یہ بھی معطوف اول ہو جائیں گے، وخاتمۃ یہ بھی معطوف ہے، یہ دونوں معطوفات مل کر مبتدا مؤخر ہو جائیں گے، مبتدا مؤخر اور خبر مقدم جملہ بن جائے گا. اما المقدمۃ ففیھا فصول، یہاں المقدمۃ مبتدا ہے اور ففیھا فصول، یہ بھی ففیھا یہ فا فیھا فی حرف جار ہے اور حاضم مجرور ہے، جار مجرور مل کر ہم اس کو کسی کے متعلق کر کے خبر مقدم فصول ان کو ہم مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر پھر اس مقدمہ کی پھر خبر ہو جائے گی، مبتدا خبر مل کر. یہ ہماری ترکیب ہو چکی. اب ہم سبق بیان کریں گے اب کہ یہاں سے جو ہے بڑی آسان عبارت ہے، اور کیا بیان ہو رہا ہے. پیچھے کہا تھا ہم مقدمہ اور 3 اقسام ہے، تو مقدمے سے فارغ ہو چکے، یہاں مصنف کہہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اقسام میں شروع ہو جائیں اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے. تو پہلی جو تقسیم ہے وہ اسم کے بارے میں، اسم کی تعریف گزر چکی. اب اسم کی تعریف تیسری بار اشارہ کر رہے ہیں. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا اسباق میں کہ پہلے وجہ حسر میں تعریف بیان کی، پھر وضاحت کے ساتھ بیان کی، ایک تیسری بار بھی بتائیں گے، تو تیسری بار یہاں بتا رہے ہیں. اور اس کی 3 طلباء کی 3 درجے ہوتے ہیں، ذہین، متوسط اور درمیان بالکل ذہین طالب علم تو وجہ حسر میں سمجھ گیا تھا، جو متوسط درجے کا تھا پھر دوبارہ بتائی وضاحت کے ساتھ، اور بالکل جو کون ذہن ہے اس کو یہاں پھر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت صاحب تعریف اسم کی گزر چکی ہے، اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا تو تعریف گزر چکی ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ تعریف اس کی گزر چکی ہے اور اس کی اقسام اب یہاں بیان کر رہے ہیں. اس کی 2 اقسام ہیں، معرب اور مبنی، یہ 2 اقسام ہیں. اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو معرب اور مبنی کے احکام کو ذکر کریں گے وہ 2 بابوں میں اور ایک خاتمہ میں. تو پہلا جو باب ہے وہ اس میں معرب کے بارے میں ہے. اب جو پہلا باب ہے اس باب میں ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے. تو پھر جو پہلا مقدمہ ہے اس میں بھی چند فصلیں ہیں، تقریباً 4 فصلیں آتی ہیں، یہاں تک یہ مصنف بیان کیا. اب ہمارا یہ سبق بیان ہو چکا، چلیں ترجمہ شروع کرتے ہیں. اور جب ہم فارغ ہوئے مقدمہ سے تو بس ہمیں چاہیے
کہ ہم 3 اقسام میں شروع ہو جائیں۔ اللہ توفیق دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ پہلی تقسیم اسم میں ہے اور تحقیق اس کی تعریف اسم کی تعریف گزر چکی ہے۔ ضمیر کا مرجع اسم ہے اور وہ اسم ہوا کا مرجع بھی اسم ہے، وہ اسم تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احکام کو ذکر کریں 2 بابوں میں اور خاتمہ میں۔ پہلا باب اسم معرب کے بارے میں ہے، اس میں 1 مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور 1 خاتمہ ہے۔ بہرحال مقدمہ تو بس اس میں چند فصلیں ہیں۔ ہمارا سبق بھی بیان ہو چکا، ترجمہ بھی ہو چکا، اعراب بھی ہو چکا۔ امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔